فساد بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. پھیل گیا فساد خشکی اور کلی کے اندر، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، تاکہ چکھایا جائے ان کو اس چیز کا مزہ جو انہوں نے عمل کیے. لعلهم يرجعون، تاکہ یہ لوگ باز آ جائے پلٹ آئے. سلام کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے. اور حضرات گرامی، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک اسی آیت کے تحت میں نے چند معروضات آپ کے سامنے بیان کی تھی. یہ آیت کریمہ سورہ روم، اس کی آیت نمبر 21 ہوئی. میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ میری اور آپ سب کی بھلائی تمام انسانوں کی، مسلمانوں کی خیر اسی میں ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلہم یرجعون، کہ لوگ نافرمانی سے باز نہ جائے، بس اسی میں تمہاری بہتری. اور ہمیں اجتماعی طور پر نیچے سے لے کر اوپر تک سب کو توبہ کر کے باز آنا چاہیے. آج بھی میں اسی آیت کے تحت چند ایک گزارشات کرنا چاہوں گا. فساد کیا چیز ہے بھائیو؟ قرآن کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر. ایک فساد ہے خشکی کا بحر، اور ایک فساد ہے تری کا. خشکی کا فساد باہمی قتل و قتال اور خون بہانا، یہ باہمی فساد ہے خشکی کا. اور تری کا فساد فی البحر، وہ سمندروں
کے اندر لڑنا، کشتیوں کو لوٹنا، جہازوں کو لوٹنا، سمندر پہ قبضے کرنا، جو کہ آپ کے سامنے، اس کو قرآن نے تری کا فساد قرار دیا۔ مفسرین کرام نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ ہر ایک نافرمانی، ہر ایک نافرمانی، وہ اللہ کی نافرمانی ہو یا اس کے پیغمبر کی نافرمانی ہو، ساری کی ساری نافرمانی فساد ہی فساد ہے، ہر گناہ فساد ہے، چھوٹا گناہ ہے وہ بھی فساد ہے، بڑا گناہ ہے تو وہ بھی فساد ہے۔ جو یہاں خشکی پہ کیا جائے وہ فساد کے نام ہے، جو نافرمانی، جو گناہ، جو بغاوت سمندروں میں کی جائے وہ فساد پھر دفر۔ تو کہ ہر قسم کی نافرمانی یہ فساد ہے، ہر قسم کا گناہ یہ فساد ہے۔ کر کے جانا میرے بھائی ہو، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کائنات جتنی بھی ہے، ساری کی ساری کائنات کا جتنا نظام ہے وہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ منسلک ہے، اطاعت سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق نافرمان نہیں ہے، اس لیے باقی مخلوقات کے اندر فساد نہیں۔ زمینیں بھی اطاعت پر معمور ہیں، آسمان بھی اطاعت پر معمور، سورج بھی اطاعت کر رہا ہے، چاند بھی اطاعت پر معمور، چاند ستارے نظام فلکی سارا کچھ اپنے اپنے مدار کے اندر چل رہے ہیں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ اس لیے ان کے اندر فساد نہیں ہے۔ اگر ان کے اندر بھی فساد نافرمانی آ جائے، کائنات کا نظام بگڑ جائے۔ جس بھی مخلوق کو آپ دیکھو گے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ لوگ مضبوط جڑی ہوئی ہے۔ ہمارے فضائے اللہ کی متی ہے، سمندر اللہ کے متی ہے، دریا ندی نالے اللہ کے متی ہے، سبزیاں ہریالیاں پھل پھول اللہ کے متی ہے، اور یہ چرند و پرند جنگلوں میں بھاگتے ہوئے درندے یہ سب اللہ کے متی ہے۔ اور ایک انسان ہی واحد مخلوق ہے، انہ کان ظلوما جہولا، جس اللہ پاک نے سب سے بڑی عظیم شان، عالی شان، عالی مرتبت، عالی مقام قرآن کلام پاک دیا، اس سے وہ کلام پاک لے کر اللہ کی امانت کے ساتھ خیانت کی ہے، اور صحیح معنوں میں اللہ پاک کی فرمانبرداری کرنے کا حق ادا نہیں کیا ہے، اور نہ بھی کر رہا ہے۔ ورنہ یہ تو وہ کلام تھا، اللہ پاک آپ فرماتے ہیں اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ اتار دیتے پہاڑ بن جاتے، اللہ کی بصیرت اور ڈر کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن انسان اتنا سخت دل پھیرا ہے کہ میرے قرآن کے اندر اتارے ہوئے کوئی بھی احکامات یہ دل و جان سے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دعویٰ یہی
فساد ہے، جہاں اس نے قرآن سے دوری اختیار کی، پھر شہروں میں، گھروں میں، محلوں میں، لڑکوں میں، برادریوں میں، سوسائٹی میں ہر طرف فساد ہی فساد بچ گیا۔ جب آپ قرآن سے جڑے رہو گے، عبادت کرتے رہو گے، امن و امان میں رہو گے، دل سکون میں رہے گا، خیر اور برکت آتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مدد، نصرت اور رحمت کا نزول ہوتا رہے گا۔ لیکن جڑی آپ قرآن سے، عبادت سے، فرما برداری سے، سنت سے آپ دور جائیں گے، اللہ کی قسم اتنا ہی زیادہ فساد پھیلتا چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنا سچا تابعدار بنا دے، اپنے پیغمبر کا تابعدار بنا دے، تب برکتیں آئیں گی، تب رحمتیں آئیں گی، تب بھی نصرت آئے گی۔ میں قرآن سے، حدیث سے یہ بات واضح کروں گا۔ اللہ اکبر، اطاعت اور فرما برداری، اللہ کی حقوں کا خیال کرنا، اللہ کی حقوں کی حفاظت کرنا، والحافظون لحدود اللہ، حفاظت کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ کتنا بڑا اس سے برکت ہے۔ توجہ کرنا، حدیث پاک کے اندر آتا، اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، لحق یقال فی الارض احب الی اہلہا من ان یذکر الذین اسرہا۔ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث، اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا ہے، ایک حد کو زمین والوں پہ قائم کرنا، ایک حد قائم کر دینا، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ زمین کے اندر 40 دن تک لگاتار بارش برستی رہے۔ 40 دن کی بارش کے برسنے سے اللہ کی ایک حد قائم کرنا وہ زیادہ بہتر ہے، اس سے زیادہ بہتر۔ مثال کے طور پہ کسی چور نے چوری کی، آپ اللہ کی حد قائم کر کے ہاتھ اس پر ڈالتے، اللہ کے پاک نبی زبان نبوت سے فرمائے، ایک حد کو قائم کرنا، ایک مقدار کو سمسار کر دینا، یا ایک چور کے ہاتھ کاٹ دینا، ایک شرابی کو ترا بنا دینا، اللہ کی عزت کی قسم ہے 40 دنوں کی بارش برسنے سے زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ بہتر اور خیر ہے۔ یہ کے اطاعت کے ساتھ جڑے ہو، اللہ رسول کی فرما برداری میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں امن ہے، اسی میں سکون ہے۔ جب اطاعت سے ہاتھ کھینچو گے، باہر نکلو گے، اللہ کی قسم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، جس طرح ہو رہے ہو۔ اور گناہ کا بچ جانا، اس کے اندر بھی کتنی خیر ہے۔ دوسری حدیث کے اندر فرمایا، فرمایا الفاجر اذا مات تشریح الباب والبلاد والطواف والشجر۔ ایک گناہگار آدمی مرتا ہے جب، ان الفاجر، وہ بدکار آدمی، وہ نافرمان آدمی، وہ بے نماز آدمی، وہ سنت کا تارک آدمی، وہ فاسق و فاجر آدمی، اللہ کا باغی انسان، نبی کی اطاعت کا منکر آدمی، ان الفاجر اذا مات، جب وہ مرتا ہے، اللہ کی قسم فرمایا تشریح الباب والبلاد والشجر والطواف، اس کے مرنے سے لوگوں کو بھی امن ملتا ہے، اور درختوں کو بھی امن ملتا ہے، شہر و گھروں محلوں کو بھی امن ملتا ہے، اور جانوروں کو بھی اس سے امن ملتا ہے۔ ایک گناہگار کا مرنے سے، ایک گناہگار مر جائے کتنا امن آتا ہے، اور اگر آپ ایک ہاتھ اللہ کی قائم کر دیں، اتنی خیر اور برکت آتی ہے کہ 40 دن کی بات سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہی فساد ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا پھیلایا ہوا فساد ہے۔ اللہ کی عبادت میں ہمارے کے لیے تیار نہیں، اسی لیے خیر اور برکت آتی ہے، اسی لیے نئے عذاب آئے،
اللہ اکبر. آپ نے رسول حدیث سے اندر کی ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال پر قتل کریں گے یہود و ماجوس کا فتنہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ اس دنیا کے حکمران ہوں گے حکمران بنیں گے جب تمہارے بھائیوں شریف بھائی اٹھا کے دیکھو خطبہ حدیث پڑھ کے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام وہ شریعت محمد قرآن مجید کا شریعت محمدی کا لوگوں کے اوپر نفاذ کر دیں گے اور ساری کی ساری زمین پر سفید ایک اللہ کا قانون ہوگا قرآن کا قانون ہوگا سنت اور حدیث کا قانون ہوگا. اللہ سبحانہ کی قسم ہے زمین سے فساد مٹ جائے گا مشرق و مغرب میں امن ہوگا شمال اور جنوب میں امن ہوگا قرآن کی وجہ سے اس کے نفاذ کی وجہ سے اور سنت کی تعلیمات کی وجہ سے اتنا امن ہوگا پھر اتنی اس کے بدلے میں خیر اور برکت آئے گی. اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں ایک انار کا دانہ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا اور اس انار کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ دار کے بیٹھے انار کے چھلکے کا خیمہ بن جائے گا. یہ قرآن کی برکت سے سنت کی برکت سے قرآن کے عمل کی برکت سے سنت کے عمل کی برکت سے ایک انار کا دانہ کتنا بڑا ہو جائے گا. فرمایا ایک اونٹنی کا دودھ بھینس کا ایک ٹائم کا دودھ اونٹنی کے ایک وقت تک دودھ پورے خاندان والوں کے لیے کافی ہوگا. یہ ہماری یونیورسٹیاں پھیلائی ہوئی ہے قرآن سے ہم بھاگے سنت سے بھاگے دین سے بھاگے سچ سے ہم بھاگے باطل کو ہم نے اپنایا غیروں کو ہم نے اپنایا رحمان کا قدیمہ کلام چھوڑا امام الانبیاء کی پیاری سنت حدیث کو ہم نے چھوڑا اور شروعات سے ہم دھرمی ہوئے. یہ ہماری حالت ہے. جب قرآن اور سنت دنیا پہ نازل ہو جائے گا اللہ اس کے بدلے میں اتنی خیر و برکات عطا فرمائے گا. اللہ ہمارے اپنے کو بھی توفیق عطا فرمائے. دور کیوں جاتے ہو اپنے قریب اپنے پڑوس کے سارے والوں کو دیکھو ہے جتنا ان سے ہو سکے قرآن کا سنت کا انہوں نے حفاظ کیا. آپ کا پیسہ روپیہ کہاں ہے ان کا پیسے کی قیمت ہے جو 40 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں جہاں پر کوئی چیز نہیں ہے وہ لحاظ ہے مخلوق کے حال مخلوق قرآن نے محفوظ کیا ہے اتنی اللہ ان کو برکتی عطا فرما رہا ہے اور تم قرآن سے حالی ہو رہے ہو. دہشت گردی تمہارا مقدر مہنگائی کا طوفان تمہارا مقدر آگے دیکھو تمہارا کیا حاصل ہوگا. اللہ نہ کرے اللہ ہمیں پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر نافرمانی تو فساد ہے. ہر نافرمانی کیا ہے فساد ہے. ہر گناہ کیا ہے فساد ہے. خدا کے لیے یہ نافرمانیاں کر کر کے اپنے گھروں کے اندر فساد نہ پھیلاؤ محلوں میں فساد نہ پھیلاؤ. ہر گناہ فساد ہے اور اللہ کی خیر اور برکت وہاں سے اٹھ جاتی ہے. اللہ اکبر. پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ سارا فساد جو ہم نے سارا پھیلایا ہوا اس کے پیچھے ہاتھ ان کا ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی مان لیتے ہیں ہاتھ ان کا تو ہوگا لیکن تمہارا کردار کیا ہے اپنا ان کے ہاتھوں میں کھانا کون ان کے ہاتھوں میں استعمال کون ہوا ان سے ڈالر لے لے کر فساد کس نے بچایا. کردار تو ہمارا اپنا ہی ہے نا استعمال تو ہم خود ہوئے ہیں نا. ہمارا کردار کیا ہے میرے بھائی جو ہمارے اندر ہے سیاسی جماعتوں کا فساد ہمارے اندر ہے مذہبی منافقت کا فساد یہ ہمارے اندر ہے
تقسیم کا فساد یہ ہمارے اندر ہے، اسمبلیوں میں فساد ہے، سینٹ میں فساد ہے، کچہری میں فساد ہے، عدالت میں فساد ہے، تھانے میں فساد ہے، بازار میں فساد ہے، دفتر میں فساد ہے، ہر جگہ فساد ہی فساد نظر آتا ہے۔ کہیں قومیت کا فساد ہے، لسانیت کا فساد ہے، شخصیت پرستی کا فساد ہے، اور کہیں پر رسم و رواجوں کا فساد ہے، شادیوں میں فساد ہے، غمیوں میں فساد ہے، شرک کا فساد ہے، قبروں بازاروں کا فساد ہے، اور بدعات اور خرافات کا فساد تمہیں نظر نہیں آتا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ مجھے نصارہ نے کیا ہے، ہم نے آپ کیا ہے؟ اتنے فساد کس نے پھیلائے ہیں؟ ہم نے آپ، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، ہم خود اس فساد کے ذمہ دار ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کی رحمت برکت نصرت ہم سے روکی۔ قرآن و سنت کے ہم تابع ہوتے، ہمارے گھروں میں، شادیوں میں، غمیوں میں، اور ہماری اسمبلیوں میں، دانتوں کچہری خانوں میں قرآن و سنت نافذ ہوتا، اللہ کی قسم ہم رحمت و برکتوں کو شامل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کو نافذ کریں گے، ایک علامہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھو۔ ہم نے امان کا دور دے رہا ہو، اللہ اکبر۔ ہمارے بھائیوں میں حدیث پڑھتا ہوا آپ کے سامنے۔ فرمایا عزت الخدمت الفیوانا، سنو حدیث پاک، اللہ کے پاک پیغمبر نے صلاۃ و سلام فرماتے ہیں جب وہ زمانہ آ جائے گا مال غنیمت کو لوٹ لیا جائے گا، ذاتی مال چھوڑا جائے گا، والامانت مغنما، اور جس کو امانت دی جائے گی وہ اس کو مال غنیمت سمجھ کے ہاتھ کر جائے گا۔ امانت کا پاس اور لحاظ نہیں رکھا جائے گا، اور فرمایا اسلام کی تعلیم حاصل کی جائے گی، دین کو لوگ پڑھیں گے، پڑھا جائے گا، لیکن اس کا مطلب دنیا جمع کرنا ہوگا۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے کوئی دین نہیں پڑھے گا، لوگوں کی اصلاح کے لیے کوئی دین نہیں سکھائے گا۔ ہاں، نوٹ چھاپنے کے لیے لوگ کہیں گے ہمارے پاس بھی شعبہ حفظ ہے، ہم بھی دینی تعلیم دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر مال جمع کیا جائے گا، لوگ دین کے مال کے لیے استعمال کریں گے۔ والزکوٰۃ مغرمہ، اور لوگ زکات دینا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور زکات کو تاوان سمجھ لیا جائے گا۔ وَأَبَى الرَّجُلُ إِلَّا، زکات دینا لوگوں کو مشکل لگے گا، یہی بات ہے کہ نہیں؟ زکات دینے کا وہ سب آتا ہے، لوگ جا کے اپنا مسلک بجٹ تبدیل کر دیتے ہیں، بینکوں کے لوگ جا کے اپنے آپ کو شیعہ لکھوا دیتے ہیں کہ ہمیں زکات ہمارے مال سے لگا دی جائے، زکات دینا مشکل ہو جائے گا، لوگ اس کو تاوان سمجھنے لگ جائیں گے۔ وَأَتَى الرَّجُلُ امْرَأَةً، اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں لوگ اپنی بیویوں کے فرمانبردار بن جائیں گے، وَأَتَّوْنَهُ، اور لوگ اپنی ماں کو، ماں کی نافرمانی کریں گے، ماں کو اگنور کر دیں گے۔ جب یہ زمانہ آ جائے لوگ اپنی بیویوں کے فرمانبردار بن جائے، اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہ کی جائے، نافرمانی کی جائے گی، وَأَدْنَىٰ صِدِيقًا وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ زمانہ آ جائے لوگ اپنے دوستوں کو قریب کر لیں گے، اور أَقْصَىٰ أَبَاهُ، اپنے باپ کو دور کر دیں گے، اپنے دوستوں کو دور قریب کر لیں گے، دوستوں کے ساتھ جا کے بڑے بڑے ہوٹلوں پر پارٹیاں اڑائیں گے، بڑی بڑی خوشخبریاں لگائیں گے،
بڑی بڑی وجہ سے سجائیں گے، دوستوں کے ساتھ سب کچھ ہوگا، لیکن بات وہ دعائی کا بھی کرنے میں پاس ہوگا، ایک دعائی کی شیشی کا بھی کرنے بات ایمان سے بتاؤ یہ حالت آج ہے کہ نہیں؟ دوستوں کو لوگوں نے قریب کر لیا، بات کو اگنور کر دیا، وہ بات کہ جس کی محنت کی وجہ سے، جس کی کمائی کی وجہ سے آج تو اس عہدے پر پہنچا، اس کرسی پر پہنچا، اس منصب پر پہنچا، اس مقام پر پہنچا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اس پورے بات کا، جس کی چہرے کے اوپر بھی شکلیں پڑ گئی، جس کے ہاتھوں کے اوپر چھالے لاگنے پڑ گئے، آج بھی دوستوں کے ساتھ بدلے سے سجاتا ہے، آج تو دعائی کی گولی شیشی بھی دینے کے لیے تیار نہیں، اس کے ساتھ چند دیر بیٹھ کر بیٹھی باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ بات تو کوئی ہستی ہے، میرا مصطفیٰ نے فرمایا اگر باپ کی چہرے پر ایک نظر کی محبت کی ڈال دیتا اللہ پاک تجھے مقبول حج کا ثواب عطا اور میں نے کیا فرمایا حالت پیدا ہو جائے گی، لوگ دوستوں کو قریب کر دیں گے، باپ کو دور کر دیں گے، بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، ماؤں کے نافرمان بن جائیں گے، وَسَعَاتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ میری مسجدوں کے اندر، عبادت گاہوں کے اندر ظہرت الاصوات فی المساجد، آوازیں قسم قسم کی لوگ بلند کریں گے، جب یہ زمانہ آ جائے مساجد میں لوگ باتیں کریں گے، اونچی اونچی باتیں کریں گے، قسم قسم کی مسجد سے آوازیں آئیں گی، ایمان سے بتاؤ یہ زمانہ دیکھ موبائل پہ بجتا ہے مسجد میں، نماز میں کئی آوازیں آتی ہے تیرے موبائلوں کی، ادھر شراب کھلتا ہے، ادھر ہم ایک دوسرے سے باتیں حال چال دوسرے سے نکل دیتے ہو، زہرا دل میں شراب اپنے مساجد بارہ یاسی اوکے کر دے وہ بنانے تو ٹھیک ہے، یہ بار نہیں کچھ سے کہتے ہیں سیٹی میں جان اور لوگ جب ان کے قبیلے کا لیڈر بن جائے گا، کونسلر بن جائے گا، چیئرمین بن جائے گا، فاسق ہوگا، وہ فاسق آدمی ہوگا، گناہگار قبیلے کا لیڈر بنا لیا جائے گا، وکان صحیح ملک میں ہوگا، اللہ کے پاس نبی فرماتے ہیں اور تو ان کا سردار ان کا زمین پڑی آدمی بن جائے گا، اللہ کے پاس نبی فرماتے ہیں لوگ دوسرے کی عزت اس لیے کریں گے اپنی عزت کو بچانے کے لیے، بخافت الشر آدمی کی عزت اس لیے کریں گے مجھے کچھ کیا کر دے، ایمان سے بتاؤ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ بھی کہیں گے جی جی خان جی کیا حال ہے جی چودھری جی سردار صاحب ٹھیک ہے جی خیر تو تھوڑا دیر مطلب تھوڑی سی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں، سلام میں نے اس لیے کیا، عزت اس لیے کی ہے، اس کے میں نے جگہ اس لیے دی ہے اس کو کہ صحیح یہ میں نے کچھ کیا میں نے اس شر سے بچنے کے لیے فرمایا جب یہ زمانہ آ جائے وَظَهَرَتِ الْخَيْرَاتُ وَالْمَآبِ اور گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، ڈھول طبلہ سنگی عام ہو جائے گی، باجے گا
تیرے موبائل کے اندر بھی گانے والی ناچ رہی ہے، تیرے گھر کے اندر ٹی وی لاج میں بھی گانے بجانے والیاں ناچ رہی ہیں، ہر جیب کے اندر ہر انگلی کے ٹچ کے نیچے وہ گانے بجانے والی ناچ رہی ہے۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں جب یہ چیز بھی عام ہو جائے گی وہ شریبت الخمر، اور جب شراب پی جائے گی اور پچھلی امت کے لوگ اس کے پہلے عظیم لوگوں پر لعنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ساری باتیں تمام ہو جائے گی۔ میری امت کے لوگوں کو پھر انتظار کرو، کس چیز کا انتظار کرو؟ پھر سرخ آندیاں چلے گی اور سرخ ہوائیں چلے گی، اور فرمایا وہ زلزلہ اور پھر تم لوگ زلزلوں کا انتظار کرو، وہ دشمن اور زمین کے پھٹ جانے کا انتظار کرو، زمین میں دھنس جانے کا تم لوگ انتظار کرو، وہ مسلم اور شکلوں کے بگڑ جانے کا تم لوگ انتظار کرو، وہ کسفن اور فرمایا آسمان سے پتھروں کی بارش کا انتظار کرو۔ مسلمانوں، اللہ کی قسم تمہارے لیے بہتر ہوگا، اللہ کی بات سے چلنا بہتر ہوگا، قرآن کو ماننے میں بہتر ہوگا، رسول اللہ سے توبہ کرنا بہتر ہوگا، پرفیکٹلی کے لائن سے پڑھنا بہتر ہوگا، چادر چار دیواری کو اوڑھنے میں بہتر ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنا بہتر ہوگا، نماز کی پابندی کرنا بہتر ہوگا، اور میرا بھائی توبہ کرنا بہتر ہوگا، صدقہ خیرات کثرت سے دینا بہتر ہوگا، دعاؤں کا زیادہ کرنا بہتر ہوگا۔ نہیں کرو گے شکلیں بگڑ جائے گی، پتھروں کی بارش رو کر رہے گی، اللہ جل جلالہ کی قسم زمین پھٹے گی، زلزلے آئیں گے اور تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی، ایک ہار جس کا ٹوٹتا ہے، جب ہار کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے پھر پیروں کے لگاتار آگے پیچھے مل کے گر جاتے ہیں، جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو یہ سارے آرام لگاتار پیدل کے لوگوں کو نازل ہو۔ اللہ اکبر، امانت میں خیانت ہے کہ نہیں؟ دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اور یہ چیز زکات پر ٹیکس سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ نوجوان اپنی بیویوں کے بردار اور ماں کے نافرمان ہیں کہ نہیں؟ دوستوں کو قریب اور بات کو اگنور کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور معروف کرنے والا کوئی ہے نہیں، کوئی عمل کرنے والا ہے؟ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، زلزلے بھی آپ کے سامنے آ چکے۔ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی، ہاتھوں سے پھیلائے ہوئے لاپرواہی اور بغاوت کے نتیجے میں آنے والے فساد کا نتیجہ ہے، اور یہ آئے گا، ہو کر رہے گا، جب تک آپ لوگ قرآن سے نہیں جڑو گے۔ اللہ کی قسم یہ ہو کر رہے گا، شکلیں بگڑ کر رہے گی، زمین پھٹ کر رہے گی، زلزلے آ کر رہے گے، اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہو کر رہے گی۔ کیوں؟ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا تم موت میں بھی آؤ گے، اللہ کی رحمت اس طرح نہیں آئے گی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ہم تمہیں مزہ چکھاتے رہیں گے۔ مزہ اس لیے ہم چکھاتے رہیں گے لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوگ پھر آؤ۔ آپ کہہ سکتے ہیں اضرار، بے حیائی، سب کچھ یہ تو کافروں کے لوگوں میں زیادہ ہے، وہاں پر کیوں نہیں اللہ کا عذاب آتا ہے؟ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا اب دنیا سے جو مومن و جنت الکافر، دنیا کے مومن کے لیے قید خانہ بنایا گیا، کافر کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ کافر کے لیے کیا؟ دنیا جنت بنائی گئی ہے، کیونکہ ان کے لیے سب کچھ دنیا میں ہی ہے،
اللہ عظیم ہے، اور جو کچھ ایسی کرنی ہے وہ کر لیں، یہ اللہ کی دی ہوئی دین اور محنت کا نتیجہ۔ لیکن جو کہ میرا اللہ سے ایک عہد کر چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میرا بھی ایک عہد ہے اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ، یہ آپ بھی عہد کر چکے ہیں۔ بزرگ جوان ہمارے پہلے کلمہ پڑھ کر اپنی رسی اپنی کوڑ اللہ کے ہاتھ میں رسول کے ہاتھ میں دے چکے تھے، اب تم نافرمانی کرو گے تو پکڑے جاؤ۔ انہوں نے عہد اللہ رسول سے کیا، وہ جو چھوڑے کرے دولت ہے ان کے لیے، دنیا ان کی جنت ہے۔ تمہیں اور مجھے کلمہ پڑھنے کے بعد بدماشی کرنے اور کانے کا دودھ کرنا ہمیں جیل نہیں ہے۔ اور سب کچھ کے باوجود پھر بھی آپ ان کے اندر کے بتائیں گے نا، یہ یہ ظاہری ان کا مسئلہ ہے، ان کے بھی اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو پوچھو گا، ان کو ذہنی شعور ہے کہ ہم کو طرح طرح کی نئی بیماریاں جیسی بہت بیماریاں وہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہے، کیا ان کے وہاں اولڈ ہاؤس قائم نہیں کیا ہوئے، پوروں کو اٹھا کر ہماری بات کو اٹھا کر وہاں پر بے دردی سے پھینک نہیں دیا جاتا، سڑکوں کی شراب ملکوں کے زیادہ نہیں ہے، بے سکونی ان کے اندر نہیں ہے، خودکشیاں ان کے اندر ہم سے زیادہ نہیں ہے، سب کچھ ان کے اندر ہے، لیکن ظاہری بات کچھ اور ہے۔ تمہارا اور میرا نجات رحمت برکت رسول اللہ اکبر دنیا کے اندر بھی چاہتے ہو مل جائے، آخرت کے اندر بھی چاہتے ہو مل جائے، اللہ سے جلال کی قسم ہے مجھے آپ کو کتاب کے ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ قرآن نہیں کرتے، کتاب سنت قرآن حدیث کے لفاظ ملک میں نہیں کرتے، آپ کو اپنی ساتھی والی میں دے سکتے ہو نا۔ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ہر آدمی مسئول ہے تم میں سے، ہر آدمی حاکم ہے، سردار صاحب آپ حاکم ہے اپنی ذاتی والی کے، خان صاحب حاکم ہے ذاتی والی کا، چودھری صاحب حاکم ہے ذاتی والی کے، حاجی صاحب حاکم ہے اپنی ذاتی والی کے، جو آپ بننا ہے چھوٹی سی فیملی کی صورت میں ایک بادشاہ بے رکھتی ہے، چار دیواری کے اندر بیوی پر، بچوں پر، خاندان پر، فیملی کے لوگوں پر، اللہ کی قسم آپ نے قرآن و سنت کا حکم میں نہ بنایا تو یہ عذاب سے آپ بھی بچ نہیں سکے، آپ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ کو بھی چن چھوڑا جائے گا، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو اللہ نے بادشاہ دی ہے، ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کو نازل کرو، بچوں کی قرآن کی تلاوت کیا کرو، ہر صبح قرآن کی تلاوت کرو، ہر شام تلاوت کرو، اور ذکر و اذکار بھی کرو، توبہ اور استغفار بھی کرو، میرے بھائی اس سے اختیار کرو، صدقہ زیادہ سے زیادہ کرو، ہر روز کم از کم 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد لازمی کر لو، اور غموں سے نجات پانے کا وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین زیادہ سے زیادہ وظیفہ کرنے والے بن جاؤ، ہر روز کم از کم 100 مرتبہ اللہ کے پاک نبی پر درود ابراہیمی لازمی بھیجو، اور زیادہ سے زیادہ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دو کہ ان کے دعاؤں سے بھی اللہ حاصل ہوگا۔ کرو گے تقویٰ اختیار کرو گے، قرآن کی تلاوت کرنے عام کرو گے، اللہ رسول کی فرما برداری کے اوپر اپنی فیملی کو لگاؤ گے، کوشش کرو گے نا، تبھی نجات ہوگی، ورنہ اللہ کی قسم نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ ہمارا اپنا کیا تھا، دعائیں کیا کرو، نماز کے بعد آپ کو کے بھاگ جاتی ہے، جیسے کسی نے آپ کو قید سے چھڑایا، جس طرح کسی قید سے پنجرے کو نکالا جاتا ہے، پھر کر دیا جاتا ہے، ادھر سلام پھیرا ادھر کے بھاگنے کی تیاری نہیں، محنت کرو، وظیفہ کرو، اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا مانگو، دعا مانگ کر
میرے بھائی وہاں سے جگہ چھوڑ بس ہمیں ہو گئے تو ہمیں دعا کی ضرورت نہیں. ہم بھی ہو گئے ہمیں تجویز دی ہمیں دعا کی ضرورت نہیں. اللہ کی قسم جب عذاب آتا ہے سکی آسانی کی سڑک ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور جو کچھ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے جو دل کے عطا فرماتی ہے ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر کرنے والا بنا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دے گا اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ اور شکیمان و اللہ کے تابع دار بن جاؤ. اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دے گا. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہیں پریشان کرنے کی عذاب دینے کی. وہ تو 70 نام سے بھی اپنے بندوں سے زیادہ محبت اور پیار کرنے والا ہے. تیری تھوڑی کے اندر بھی میرے بھائیوں کو برکت آپ کے زیادہ کر دے گا اگر آپ اس نعمت پر شکر کرنے والے بنے. تھوڑی تھوڑی شکر کرو. ان شکرتم آمنتم. اگر تم لوگ شکر کرنے والے بن جاؤ پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں پریشان کرے گا. کیا عذاب میں ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا. تو شکر زیادہ کرو. دعائیں زیادہ کرو. شکر زیادہ کرو. اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اپنے پیغمبر کا سچا تابعدار بنائے. اللہ مجھے اور آپ سب کو ہر قسم کے فطروں سے ہمیں بھی ہمارے اہل و عیال کو بھی محلوں کو بھی ہمارے شہروں کو ملکوں کو بھی تفصیل کو اللہ سب کو محفوظ فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.